انسان کو اذیت دینا، تکلیف دینا، مسلط ہو جاتا ہے شیطان اکثر اوقات انسان کی غفلت اور گناہوں کی وجہ سے. یعنی شیطان کب غلبہ پاتا ہے انسان پر؟ جب انسان اس کی پسند کے کام کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، غفلت اختیار کرتا ہے. اور وہ ایذا جو ہے یا اذیت جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، یعنی اب ٹاپ پہ پہنچ جاتی ہے جب شیطان انسان کو بے ہوش کر دیتا ہے اور اس کے اوپر چھا جاتا ہے. یعنی بعض اوقات شیطان انسان کو پاگل کر دیتا ہے، اس کے اوپر دورہ سا پڑ جاتا ہے. یعنی کبھی آپ نے پوزیسڈ انسان کو دیکھا کہ جس کی اپنی عقل نہیں کام کر رہی ہوتی، وہ کچھ اور ہی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو پوزیشن ہوتی ہے یہ بھی بعض اوقات شیطان کا انتہائی غلبہ ہوتا ہے انسان کے اوپر، اور انسان کے ہوش و حواس بھی نہیں رہتے. انسان کو ایک دورہ سا پڑ جاتا ہے، جنون لاحق ہو جاتا ہے، اور بار بار ایسا ہونے لگتا ہے، اور یہ چیز ایک مرض کی شکل اختیار کر لیتی. تو یہ شیطان انسان کو جسمانی طور پر بھی تکلیف دیتا ہے. اس وقت انسان شیطان کا خادم بن جاتا ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہ کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی، مگر جیسے کھڑے ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان مس کر کے خبتی بنا دے، پاگل کر دے. یعنی قیامت کے دن ایسے لوگ اسی قسم کی کنڈیشن میں اٹھیں گے جو دنیا میں سود کھاتے ہیں. ان سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ مجنون لوگوں سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ کیونکہ کوئی عقل مند انسان کسی کی ضرورت سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتا کہ کوئی شخص بیمار ہو، تکلیف میں ہو، اور وہ قرض لے اور وہ اس سے واپس بڑھا چڑھا کے لے. ایسے انسان کی تو صدقات سے مدد کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو قرض دے کر اس سے مزید وصول کیا جائے. شیطان انسان پر تسلط اختیار کر لیتا ہے، قابو پا لیتا ہے، تو وہ اس کے لیے امراض کا سبب بن جاتا ہے یا امراض پیدا کر دیتا ہے. شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے حضرت ایوب کے بارے میں، اس کا معنی بھی یہی ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے، یعنی کتاب میں. اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے چھو لیا ہے تکلیف اور عذاب کے ساتھ یا بیماری کے ساتھ. یعنی مفہوم کی آیت کا، میری اس بیماری کا سبب شیطان کا مس ہے. یہ ایک بڑا اہم امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے ذکر کی کہ یہ جو بیماری مجھے اسکن ڈیزیز لاحق ہوئی ہے، مجھے اس کا سبب کیا سمجھ آتا ہے کہ یہ شیطانی وار ہے، مجھ پر شیطان کا حملہ ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض بیماریاں ان کا سبب شیطانی حملے ہوتے ہیں، خصوصاً وہ بیماریاں جن کی کوئی ریزن، وجہ سمجھ ہی نہیں آتی، جن پہ کوئی فزیکل علاج، دوائی کام ہی نہیں کرتی. آپ دوا کھاتے رہتے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، یا مرض کا سبب ہی سمجھیں. ڈاکٹرز بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے ایکسپرٹس اس معاملے میں بالکل ہینڈز اپ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں لا علاج ہے، لے جائیں مریض کو، اس کا علاج کوئی نہیں. حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے، ما انزل اللہ داء، کوئی بیماری اللہ نے ایسی نہیں اتاری الا انزل لہ شفاء، مگر جس کے لیے شفا نہ اتری ہو. لا علاج بیماری کوئی نہیں ہے، ہر بیماری کا علاج ہے. لیکن حدیث میں بھی آتا ہے علم من علم و جاہل من جاہل، جس کو علم ہونا تھا ہو گیا، جو جاہل ہے جاہل رہا اس سے. یعنی کچھ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے، بیماری کی سمجھ آ جاتی ہے، کچھ کو نہیں آتی. لیکن ہر بیماری کا علاج ہے. اس لیے کبھی کوئی بیمار مایوس نہ ہوا کرے، کیونکہ مایوسی بھی شیطان کی طرف سے. کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو اب ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. لا شفاء الا شفاء، کوئی شفا نہیں مگر تیری ہی شفا، تو ہی شفا دے گا تو شفا ہوگی. تو بعض بیماریاں شیطان کا مس ہوتی ہیں. پچھلے دن جب میں عمرے پر تھی تو وہاں میری ایک سعودی خاتون سے ملاقات ہوئی، تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے یہاں ایک بدوی خاتون آتی، یہ بدو ہوتے جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، وہ آتی ہیں اور وہ علاج کرتی ہیں ایسی بیماریوں کا جو ڈاکٹر علاج نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے خیال میں ایسی بیماریاں شیطان کا مس ہوتی ہیں. میں نے کہا کہ اچھا کیا کرتی ہیں وہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ 2-3 چیزیں کرتی ہیں. ایک تو زمزم پلاتی ہیں، کچھ
آیات وغیرہ بھی پڑھتی ہیں، اور جیسے زیتون کے تیل پر کچھ پڑھ کے پھر اس کو کھانے یا مساج وغیرہ کے لیے، مالش کے لیے استعمال کرنے کے لیے کہتی ہیں، اور اس کے علاوہ حجامہ کرتی ہیں. تو حجامہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اب حجامہ کیا ہے؟ حجامہ بلڈ سکشن ہے نا ایک طرح سے، اور شیطان کہاں ہوتا ہے؟ بلڈ میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے. تو جب اس کو کٹ لگتے ہیں جسم کو اور وہ سک کیا جاتا ہے تو اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے. بلکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ڈاکٹرز نے اس بات کا ایکسپیرینس کیا. جدہ میں مجھے ایک حجامہ کرنے والی خاتون نے یہ بات بتائی تھی کہ شاید ان کے اپنے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے جب حجامہ کے بعد جو خون نکلا تھا وہ جیسے بن میں ڈال دیتے ہیں، تو اگلے دن تک دیکھا تو خون فریش ہی تھا، اور جب اس کو چیک کرایا گیا تو اس کے اندر ابھی بھی جیسے لائف ہوتی ہے. تو وہ کون سی لائف تھی؟ وہ کون وہاں اٹکا ہوا تھا؟ ورنہ تو خون نکلتا ہے تو تھوڑی دیر بعد جم جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو حجامہ کے علاج سے اگر اس قسم کا کوئی مس ہے تو اس کا افادہ ہوتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، اور ان میں سے ایک شربت عسل، شہد کا پینا، اور دوسرے شرطۃ محجم، حجامے کا کٹ. جو کٹ لگتا ہے اور خون نکلتا ہے تو اس کے ساتھ انسان کے جسم سے، جس کو ہم کہتے ہیں نا انسان ڈی ٹاکس ہوتا ہے. جادو کے اثر میں عموماً حجامہ سر کے اس حصے پر کیا جاتا ہے. اور اس کو آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب کوئی جوڑا کر لیتا ہے تو وہ شیطان کی بیٹھک بن جاتی، یعنی شیطان یہاں سے انسان کو ایک طرح سے پکڑتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ شیطان انسان کو جسمانی تکلیفوں میں بھی مبتلا کرتا ہے، وہ ایسا دشمن ہے. دلیل علی ذالک، اس بات کی دلیل یہ حدیث ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطاعون وخز اعدائکم من الجن، طاعون کی بیماری جو ہے وہ تمہارے دشمن جنوں کے مس سے ہے یا گھونسے سے ہے. وَهُوَ لَكُمْ شَهَادَةٌ، اور وہ تمہارے لیے شہادت ہے. یعنی طاعون سے مرنے والا شہید کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو شیطان نے مارا ہے، ایک طرح سے دشمن نے مارا ہے. اسی طرح روحانی بیماریاں جیسے ڈرنا، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بہت ڈرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے. کیا شروع سے لگتا ہے؟ نہیں، شروع سے تو کبھی نہیں ڈرے تھے. اچانک کبھی کوئی بچہ ڈرنے لگ جاتا ہے، کبھی کوئی بڑا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خاتون بچہ پیدا کرتی ہے اس میں وہ ڈرنا شروع ہو جاتی ہے یا ڈپریشن میں آ جاتی ہیں خواتین. کئی دفعہ یہ عام طور پہ دیکھا گیا. ہوتا یہ نا کہ اس کیفیت میں انسان نہ ذکر کرتا ہے نہ کچھ، اور جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے، بلڈ بھی جسم سے نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل جل کے انسان کو بعض اوقات ایسی کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہیں. تو یاد رکھیے اس کیفیت میں بھی صبح شام کے اذکار پڑھ سکتے ہیں آپ. حضرت مریم کے بچے کو شیطان نہیں کچھ کر سکا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کی والدہ نے انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم کہا تھا. ٹھیک ہے، تو شیطان جو ہے وہ انسان کو ڈراتا بھی ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. پھر سرگوشی کے ذریعے غمگین کرتا ہے، انسان کو غم میں مبتلا کرتا ہے. اس لیے سرگوشیوں میں باتیں کرنا ناپسندیدہ ہے. اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. یعنی کسی مجلس میں بیٹھ کے 2 لوگ چپ کے ایسے راز سے باتیں کرنے لگتے ہیں، بھلا بات کچھ بھی نہ ہو لیکن یہ چیز دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، اور یہ بھی شیطان کا عملہ ہوتا ہے. تو انسان کو اگر ایسی کوئی بات کرنی پڑے تو اجازت لے کے کرے کہ میں ذرا ایک ضروری بات ہے میں ان سے کر رہی ہوں، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا. ورنہ مجلس میں جہاں دوسرے لوگ ہوں چپ کے باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی دوسرا کر بھی رہا ہو تو آپ اس کو اونچی آواز میں جواب دیں تاکہ شیطان کا یہ حملہ ختم ہو. قرآن مجید میں آتا ہے انما النجوى من الشیطان، سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو غمگین کرے. ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، حالانکہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. پھر یاد رکھیے ہولناک خوابوں کے ذریعے غمگین کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے. عوف بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب 3 قسم کا ہوتا ہے. خواب 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک شیطان کی طرف سے ہولناک اور ڈراؤنا خواب، تاکہ انسان رنجیدہ اور پریشان رہے. آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کبھی کوئی ایسا خواب آ جاتا ہے کہ انسان سارا دن بیزار رہتا ہے، بار بار وہ خواب دماغ میں آتا ہے بار بار، اور انسان خوف میں مبتلا رہتا ہے، پتہ نہیں اب کیا مصیبت آنے والی. اور دوسرا، انسان جو کچھ سوچتا ہے دن میں وہ رات خواب میں نظر آتا ہے.
تو بعض اوقات ہم اپنے بچوں کے فیوچر، ان کے امتحان، ان کے رشتے کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں تو شیطان کو اور موقع ملتا ہے، کیونکہ وہ ہماری ویکنس ہو جاتے ہیں نا. تو شیطان خوابوں میں آ کے کہتا ہے وہ مرنے لگے ہیں، اب ان کو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. کچھ نہیں ہوتا، ڈرا نہ کریں. لیکن کسی سے ذکر بھی نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. اس لیے اگر کوئی برا اور ڈراؤنا خواب دیکھے تو بائیں طرف تھو تھو کر کے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے. اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس کا کچھ نقصان نہیں ہوگا اگر آپ اسی وقت بائیں طرف تھتکار دیں 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے. جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعرابی نے آ کر عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا میرا سر کاٹ دیا گیا اور میں اس کے پیچھے جاتا ہوں، سر کٹا ہوا اور میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے کی خبر نہ دو، یہ شیطان تمہارے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کو بیان نہ کرو. اور بہت سے لوگ مجلسوں میں بیٹھ کے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں، سب کو کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، میں نے خواب میں یہ دیکھا، اور وہ عجیب و غریب باتیں. تو یہ بھی علم ہونا بے حد ضروری ہے کہ برا خواب آنے کے بعد کریں کیا. جیسے ہماری زندگی میں مسائل ہوتے ہیں نا، تو ایسے ہی برے خوابوں کے بارے میں بھی کسی کہتے پلیز ہمارا ایک خواب سن لیجئے اور ہمیں کوئی تعبیر بتا دیجئے، ہم بہت پریشان ہیں. کسی کو نہ بتائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ بس 3 دفعہ شیطان کو تھتکارو، ادھر قلب کی طرف سائڈ بدل لو، سو جاؤ، منہ سے نہ نکالو، کیونکہ جب منہ سے نکالو گے شیطان خوش ہوگا، جو آگے سننے والا ہے جو اس نے تعبیر کر دی وہ واقع ہو جائے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جسمانی تکلیفوں میں مبتلا کرنا اور بعض اوقات اچانک کہیں درد ہو جانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جن کی آنکھ میں تکلیف تھی تو آپ نے ان کو سکھایا کہ تم اس کے لیے اپنی آنکھ میں پانی کا چھینٹا ڈالو اور یہ کہو اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ٹھیک ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی تکلیف اچانک ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں. کوئی بیٹھے بیٹھے اچانک درد اٹھتا ہے یا کچھ بھی، تو فوری طور پر تھوڑا سا اس کو مل لیں، وہ دعا پڑھ لیں. اگر درد ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد احاذر 7 بار، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تکلیف دور ہو جائے گی. یا پھر یہ دعا پڑھ لیں اذهب البأس رب الناس. ٹھیک ہے، لیکن یہ آنی چاہیے آپ. اسی طرح شیاطین جادو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. جو لوگ جادو کرتے ہیں دوسروں پر وہ شیطانوں کے ذریعے کرتے ہیں، جنوں کے ذریعے کرتے ہیں، اور وہ جادو سکھاتے بھی ہیں. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کیا کرتے تھے؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. کبھی جنون میں مبتلا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کیا کرو اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، کیونکہ شیطان ان سب طریقوں سے انسان کو تکلیف دیتا ہے. کبھی گھروں میں آگ لگواتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو، آگ بجھا کے سو، کیونکہ شیطان چوہیا جیسی چیزوں کو ایسی باتیں سجھاتا ہے اور تم کو جلا دیتی. یعنی وہ کوئی ایسی چیز وہاں گر جائے گی جو لے کے، جیسے وہ پہلے زمانے میں جو لیمپ جلاتے تھے اس کے اندر تیل اور تیل کے ساتھ اس میں بتی ہوتی، تو وہ چوہیا آئی اور بتی اٹھا کے لے گئی جلتی جلتی، وہ جہاں جہاں سے گزری تیل بھی گرا اور وہاں وہاں آگ لگتی گئی اور وہ بھڑک اٹھے شعلے. پہلے تو چھتیں بھی ہوتی تھی نا ایسی کہ لکڑی آگ پکڑ لیتی. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر ہی ایسا قلعہ ہے جس میں انسان محفوظ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آج کے دور میں شارٹ سرکٹ ہو جاتے ہیں بعض اوقات.